اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واربعین دلوا للثعلب والارنب والشاة والخنزیر والقلب والحر وشبہ ذلک والمراد من ستہ المستندۃ بالموت کما مرہ والمستند ضعیف والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا وقضا فی بول الرجل سندا وشہرۃ واطلاق الرجل یشمل المسلم والکافر وتخرج المرأة والخنثى فیلحق بولہما بما لا نص فیہ۔ ہم کنویں کے احکام پڑھ رہے تھے کہ اگر کنویں میں کوئی نجاست واقع ہو جائے تو اس کے لیے مخصوص مقدار اس نجاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق پانی کھینچ دیا جائے تو باقی ماندہ کنواں وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔ تو بعض نجاسات ایسی تھیں جن کے لیے جمی پانی کھینچنا ضروری تھا، بعض ایسی جن کے لیے ایک کور پانی کھینچنا ضروری، اور بعض نجاسات ہم نے ایسی پڑھی ہیں کہ جن کے لیے 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوتا ہے، بعض ایسی پڑھی ہیں جن کے لیے 50 ڈول، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ کچھ 6-7 نجاسات ایسی ہیں جن کا مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نجاست کنویں میں گر پڑے تو 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک فرماتے ہیں کہ اگر لومڑی کنویں میں گر کر مر جائے، نمبر 2 خرگوش کنویں میں گر کر مر جائے، نمبر 3 بکری کنویں میں گر کر مر جائے، نمبر 4 خنزیر کنویں میں گر کر مر جائے، نمبر 5 کتا کنویں میں گر کر مر جائے، نمبر 6 بلی کنویں میں گر کر مر جائے۔ ان 6 حیوانوں کی میں سے کوئی بھی کنویں میں گر کر مر جائے تو ان کی نجاست موت کی وجہ سے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوتا ہے۔ ان 6 کو انہوں نے نام لے کر شمار کیا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وشبہ ذالک، یا ان حیوانوں کے مشابہ اور ہم حجم جو حیوان بھی کنویں میں گرے جو ان جیسا ہو، اتنی مقدار ہو، مثلا گیدڑ ہے جی، یا مثلا بھیڑیا ہے، یا مثلا ہرن ہے، اس میں یہ نہیں کہ وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، تو ان کی نجاست موت کے لیے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں شہید ثانی کہ جو ان کے بارے روایت وارد ہوئی ہے وہ روایت تو کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن علماء کرام نے چونکہ اس روایت کے مطابق عمل کیا ہے، مشہور علماء کے درمیان اسی طرح ہے کہ 40 ڈول کھینچے جائیں، تو یہ شہرت اس روایت کے ضعف کا جبران کر دے گی اور وہی 40 ڈول ہی کافی ہیں۔ البتہ ایک بات اور، شہید ثانی نے جو جملہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وَالشُّہْرَةُ جَابِرَةٌ عَلَى مَا زَعَمُوا، کہ اس روایت کے ضعف کا جبران شہرت کے ساتھ ہو جاتا ہے، البتہ عَلَى مَا زَعَمُوا، بنا بر اس کے کہ جو علماء نے گمان کیا ہے، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ شہرت جبران کر لیتی ہے، علماء فرماتے ہیں عَلَى مَا زَعَمُوا، علماء کے گمان کے مطابق، علماء کا یہ گمان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہید ثانی گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ علماء کا گمان ہے، باقی علماء کا، ہمارا یہ گمان نہیں ہے،
ہمارے نزدیک شہرت جبران نہیں کر سکتی، بلکہ اپنی بعض کتابوں میں شہید ثانی نے اس شہرت کو رد کر دیا ہے واضح طور پر کہ شہرت کیسے جابر ہو سکتی۔ مشہور تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس جملہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض علماء شہرت کے جبران کے قائل ہیں، اور بعض علماء شہرت کو جابر ضعف سند کا جبران کرنے کا یہ شہرت کو حق نہیں دیتے، جن میں سے ایک شہید ثانی بھی ہیں کہ جو شہرت کو جابرہ نہیں سمجھتے، شہرت کو حجت نہیں سمجھتے۔ بہرحال آخر میں انشاءاللہ یہ بھی ذکر فرمائیں گے کہ مقدرات جو آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں کہ اس نجاست کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا، تو فرماتے ہیں کہ عمل انہی کے مطابق ہی ہوگا، چونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ اب روایت ضعیف ہے، اس ضعیف روایت کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے مطابق عمل نہ کریں تو پھر مولانا صفی میں داخل کریں ان کو۔ جب مولانا صفی میں داخل کریں گے تو بالفرض ہم اس قول کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہوگا، تو یہ مشقت ہے، تکلیف ہے۔ پھر تو اکثر نجاسات ایسی ہیں کہ جن کے لیے سارا پانی کھینچنا پڑے گا، تو یہ تکلیف کا سبب ہے۔ تو اس لیے جو مقدرات ذکر ہو رہے ہیں، عمل انہی کے ساتھ ہی متعین اور ضروری ہے، خواہ قوی ہیں خواہ ضعیف ہیں، روایات کے لحاظ سے مستند ان کا جیسا بھی ہے، بس عمل اسی کے مطابق ہی کرنا۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نجاست اور بھی ہے کہ جس کے لیے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہ کون سی نجاست ہے؟ بول رجل، اگر مرد کا پیشاب، بول جس کو چھوٹا پیشاب کہتے ہیں، وہ اگر کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے بھی 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ مذکورہ حیوانات میں سے کوئی حیوان کنویں میں گر کر مر جائے تو ان کی نجاست موت کے لیے 40 ڈول، بول رجل کنویں میں گر پڑے تو اس نجاست کے لیے بھی 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ تو بول رجل کے بارے بھی فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ چند حیوانات ذکر ہوئے ہیں نا، وہ ان کا مستند ضعیف ہے، شہرت جابرہ ہے، شہرت مشہور ہے، تو اسی طرح بول رجل میں بھی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، سند اس کی ضعیف ہے، لیکن شہرت ہے، علماء کے درمیان مشہور ہے، تو اس لیے وہ حکم لگا دیں۔ اب ایک توجہ سے سننی ہے بات، بول رجل کے لیے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ بول رجل، تو لفظ رجل کا اطلاق مسلمان پر بھی ہوتا ہے، کافر پر بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بول رجل ہے، خواہ وہ رجل مسلم ہے، خواہ کافر ہے، خواہ مشرک ہے، جو بھی ہے، تو اس کے بول کے لیے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ اچھا، تو اس رجل کی قید سے، رجل کسے کہتے ہیں؟ رجل اسے کہتے ہیں کہ جو بالغ ہو، جو بلوغ کی حد تک نہ ہو اس کو صبی کہتے ہیں۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ جو بالغ مذکر ہو، اگر کوئی بالغ مؤنث ہو تو وہ بھی رجل نہیں ہے، وہ انثى ہے، مؤنث ہے۔ فرما رہے ہیں کہ بول رجل کے لیے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت اس سے خارج ہے، اس حکم سے عورت خارج ہے۔ نمبر 2، حضرت خنسا علیہ الرحمہ والرضوان، وہ بھی اس حکم سے خارج ہیں، چونکہ وہ بھی واقع کے لحاظ سے 100% مرد نہیں ہیں۔ تو جی یہ ماشاء
عورت بھی خارج ہو گئی اس حکم سے 40 والے، حضرت خنثی بھی خارج ہو گئے، اسی طرح جو صبیہ ہے بچی وہ بھی اس حکم سے خارج ہے۔ تو اگرچہ صبی اور رضی، صبی نابالغ بچہ، رضیع دودھ پینے والا بچہ، وہ بھی اس لفظ رجل سے خارج ہیں، لیکن عورت، بچی صبیہ اور خنثی، یہ جو تین ہیں ان کے بارے کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کے بول کے لیے کتنا پانی کھینچا جائے، روایت نہیں ہے۔ جب روایت نہیں ہے تو ان کو ما لا نص فی میں ڈالنا چاہیے۔ لیکن جو بچہ ہے، اگر وہ بچے کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک صبی اور ایک رضی، جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس کا بول کنویں میں گر پڑے تو روایت موجود ہے کہ ایک ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا دودھ پینے والے بچے کا، جو آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اور جو صبی ہے یعنی دودھ پینے سے اوپر ہے اور ابھی تک بالغ نہیں ہوا، اس بچے کا بول اگر کنویں میں گر پڑے تو اس بارے بھی روایت موجود ہے کہ اس کے بول کے لیے 7 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن صبیہ اور مرأہ اور خنثی، ان کے بارے چونکہ نص نہیں، روایت نہیں، لہذا ان کو ما لا نص فی میں داخل کرنا چاہیے۔ اب ما لا نص فی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جس کے بارے نص نہیں اس کے لیے کتنے ڈول کھینچے جائیں، کتنا پانی کھینچا جائے، اس بارے علماء کے کتنے قول ہیں؟ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، دوسرا قول یہ ہے کہ 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، تیسرا قول یہ ہے کہ نہ 30 نہ 40 بلکہ سارا پانی کھینچنا پڑے گا تب کنواں پاک ہوگا۔ اب توجہ، تو بچی ہو یا عورت ہو، اس کے بول کے لیے چونکہ نس نہیں کتنا پانی کھینچیں، فرض کرتے ہیں کہ اگر جمی پانی کھینچنا اس کے لیے ضروری ہے ما لا نص فی کے لیے، تو ان دونوں کے بول کے لیے جمی پانی کھینچا جائے گا۔ لیکن اگر 30 ڈول کے ہم قائل ہیں تو پھر 30 ڈول کھینچے جائیں گے، اگر ہم 40 کے قائل ہیں تو پھر 40 کھینچے جائیں گے۔ ان کا حکم واضح ہے، جو بھی فتویٰ ہے مجتہد کا ما لا نص فی کے بارے، اس کے مطابق عمل کر دیا جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ جو مشکل ہے نا، وہ خنثی مشکل کا ہے۔ جی، خنثی بھی 2 قسم ہوتی ہیں نا، ایک خنثی مشکلہ ہوتا ہے اور ایک غیر مشکلہ۔ غیر مشکلہ کا حکم وہ بھی واضح ہوتا ہے، چونکہ جس میں مرد کی علامات زیادہ ہیں اس کو مرد کے حکم میں داخل کر دیں گے، جس میں عورت کی علامات زیادہ ہیں تو اس کو عورت کے حکم میں داخل کر دیں گے، بس وہ حکم بھی واضح ہے۔ لیکن خنثی مشکلہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کی دونوں کی علامات برابر برابر ہیں، کسی میں کوئی اضافہ اور زیادتی نہیں ہے، وہ خنثی مشکلہ ہے کہ اب واقع کے لحاظ سے یہ مرد ہے یا واقع کے لحاظ سے عورت ہے، تو اس کے احکام بھی مشکل ہیں۔ اب مسئلہ یہ بھی مشکل ہے۔ فرماتے ہیں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر خنثی کا بول کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے کتنا پانی کھینچا جائے گا؟ تو چونکہ ما لا نص فی میں شامل ہے، ما لا نص فی کے لیے اگر ہم جمی پانی کھینچنے کے قائل ہوں یا 40 ڈول کھینچنے کے قائل ہوں یا 30 ڈول کھینچنے کے قائل ہوں، اگر 30 کے قائل ہو جائیں ہم ما لا نص فی کے لیے 30 ڈول کھینچنے کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خنثی کے لیے 30 ڈول کھینچ دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اشکال ہے،
30 ڈول کھینچنے پر کیسے اکتفا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ واقع کے لحاظ سے مرد ہو تو بول رجل کے لیے کتنا پانی کھینچا جاتا ہے؟ 40 ڈول. تو خنثی کو مالا نصفی میں داخل کرتے ہوئے اور ہم مالا نصفی میں قائل ہوں 30 ڈولوں کے، تو کیا 30 ڈولوں پر اکتفا کر سکتے ہیں؟ جی ویسے عقلی طور پر واقع کے لحاظ سے دیکھیں تو 30 ڈولوں پر اکتفا کرنا تو مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقع کے لحاظ سے مرد ہو تو 40 ڈول تو کھینچے جائیں. اور اگر ہم مالا نصفی کے لیے قائل ہو جائیں جمی پانی کھینچنے کے، تو پھر خنثی مشکلہ کے لیے سارا پانی کھینچ دیا جائے تو اس میں اشکال نہیں ہے. اچھا، تو شہید ثانی کی عبارت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل، کہ مالا نصفی میں سے اور بول رجل میں سے جو اکثر الامرین ہو خنثی صاحب کے بول کے لیے اتنا کھینچا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مالا نصفی کے لیے 30 ڈول کھینچنے کے قائل ہیں تو 30 پر اکتفا نہیں کر سکتے، 40 تو کھینچیں. کیوں؟ چونکہ بول رجل کے لیے 40 ہیں اور مالا نصفی کے لیے 30 ہیں، تو ان دو میں سے اکثر الامرین کیا بنتا ہے؟ 40. تو اس لیے بول رجل کے مطابق یعنی 40 ڈول کھینچیں. اگر ہم مالا نصفی کے لیے جمی پانی کھینچنے کے قائل ہیں تو بول رجل کے لیے کتنے کے قائل ہیں؟ 40. وہ تو متعین مقدر ہے. مالا نصفی کے لیے کتنے کے ہم قائل ہیں؟ چونکہ مالا نصفی میں داخل ہے تو مالا نصفی میں ہم مثلا یا سارا پانی کھینچنے کے قائل ہیں. تو پھر اب خنثی صاحب کے بول کے لیے کتنا پانی کھینچا جائے گا؟ سارا پانی. کیوں؟ چونکہ اکثر الامرین وہی بنتا ہے. اب عبارت جو ہے اس میں شہید کی، اس میں مسامعہ ہے، اشکال ہے. کیسے؟ کہ بھائی اگر ہم مالا نصفی میں 40 ڈول کھینچنے کے قائل ہوں، بول رجل کے لیے ہم کتنے قائل ہیں؟ وہ تو مقدر ہے، نص موجود ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہے 40 ڈول. مالا نصفی کے لیے کتنے؟ اس کے لیے بھی ہم قائل ہیں 40 کے مثلا. تو پھر ان میں سے اکثر الامرین کیا بنے گا؟ اکثر الامرین بن ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ بھی 40 یہ بھی 40. تو اس لیے عبارت اس مطلب کو نہیں سمجھا رہی، اگرچہ مسئلہ واضح ہے کہ 40 ہی کھینچے جائیں گے، کیونکہ واقع کے لحاظ سے وہ مرد ہے تو بھی 40 ڈول کھینچنے سے کافی ہے. اور اگر وہ مالا نصفی میں ہے اور واقع کے لحاظ سے وہ عورت ہے تو بھی مالا نصفی کے لیے ہم 40 کے جب قائل ہیں، واقع کے لحاظ سے عورت ہے تو اس کے لیے بھی 40 ڈول کھینچیں. تو 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا. مسئلہ واضح ہے لیکن مصنف کی عبارت سے یہ مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ اکثر الامرین، کہ مالا نصفی اور بول رجل میں سے جو اکثر الامرین ہے، تو 30 کے قائل ہوں تو بھی اکثر الامرین بن سکتا ہے. جمی پانی کھینچنے کے قائل ہوں تو بھی، یعنی 30 کے قائل ہوں تو مرد والا حکم جو ہے وہ اکثر الامرین ہے. اور اگر جمی پانی کھینچنے کے قائل ہوں تو مالا نصفی والا وہ اکثر الامرین ہے، بول رجل اقل الامرین ہے. لیکن 40 کے قائل ہو جائیں تو پھر کوئی اکثر الامرین بن نہیں سکتا، حالانکہ ان کی عبارت میں یہ ہے کہ جو مالا نصفی اور بول رجل میں سے اکثر الامرین ہے وہ کھینچا جائے. تو 40 کے قائل ہو جائیں تو اکثر الامرین بن نہیں سکتا. لذا یہ اشکال ہے شہید کی عبارت پر، لیکن مسئلہ واضح ہے. اچھا چلو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 3 نجاسات ایسی ہیں کہ اگر وہ کنویں میں واقع ہو جائیں بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر، نا بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر، وہ تینوں نجاسات اگرچہ تینوں ہوں وہ کنویں کے پانی میں گر جائیں تو جمی پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا.
نہ جمی پانی میں نے کہہ دیا، غلط کہہ دیا، ہاں 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر کنویں کے پانی میں یہ تین نجاسات اکٹھی ہو کر کنویں کے پانی میں گر جائیں، بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر کنویں میں گر جائیں، کون کون سی 3 نجاسات ہیں؟ نمبر 1 بول رجل، نمبر 2 ازرع انسان کا پاخانہ، نمبر 3 خرع القلب کتوں کا پاخانہ۔ اگر یہ 3 نجاسات بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر مل کر یہ کنویں میں گر پڑیں تو 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہاں کوئی آدمی سوال کرتا ہے جو مقدر ہے، بھائی اگر بول رجل ایک اکیلا کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے 40 ڈول کھینچنا ضروری ہے۔ ازرع انسان اگر تنہا کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے 50 ڈول کھینچنے لازم ہیں۔ اگر خرع قلب کتے کا پاخانہ وہ تنہا کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے مثلا سارا پانی کھینچنا واجب ہے، کیونکہ وہ مالانا صفی میں ہے، اور مالانا صفی میں فرض کریں کہ ہم قائل ہیں جمی پانی کھینچنے کے، تو اس کے لیے جمی پانی کھینچنا لازم ہے۔ اگر یہ تنہا الگ الگ کنویں میں گریں تو یا 40، بعض کے لیے 50، بعض کے لیے سارا پانی۔ لیکن اگر یہ تینوں ہو جائیں اکٹھی اور بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑیں تو صرف 30 ڈول کھینچنا کافی ہیں۔ عجیب سی بات آپ نے کر دی، عقلی طور سے ایسے ہی ہے نا، عجیب بات آپ نے کر دی ہے۔ تو اس سوال کا جو کسی نے سوال کیا ہے، اس سوال کا شہید ثانی جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِيجَابُ 40 لِبَوْلِ الرَّجُلِ و50 لِأَزْرَةِ الْإِنسان والجمی للبعض یعنی لخرع القلب، ان کے لیے منفردتاً، جب یہ الگ الگ ہوں، منفرد ہوں، تنہا ہوں، تو ان کے لیے 40، 50 یا سارا پانی کھینچنا واجب قرار دینا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے، لا ینافی وجوب 30 لہو مجتمعا مخالطا للماء۔ اگر یہ تینوں، یہ مجموع بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑیں تو 30 ڈول کھینچنا یہ اس پہلے حکم کے منافی نہیں ہے۔ کیسے منافی نہیں ہے؟ اس میں فرما رہے ہیں کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیسے تعجب کی بات نہیں ہے شہید ثانی صاحب؟ ہمیں تو تعجب ہو رہا ہے کہ بھئی الگ الگ ہوں تو کسی کے لیے 40، کسی کے لیے 50، کسی کے لیے سارا پانی کھینچیں۔ اگر یہ تینوں کنویں کے پانی میں مل کر مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑیں تو پھر صرف 30 ڈول کھینچنا کافی ہے۔ جی یہ ہمیں تو تعجب ہو رہا ہے، ہمارا تعجب زائل نہیں ہو رہا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کیوں بھئی آپ اپنی عقل پر صرف انحصار کر رہے ہیں؟ اگر عقل پر انحصار کریں تو پھر دین خدا کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ جہاں روایت موجود ہے وہاں روایت کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، عقلوں کے ساتھ دین خدا کو صرف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا کیسے ہمارا تعجب زائل ہو؟ شہید ثانی صاحب کوئی تعجب ہمارا زائل کریں، وہ فرماتے ہیں اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بعض نجاسات کے لیے 40 ڈول، بعض کے لیے 50، بعض کے لیے سارا پانی اگر الگ الگ کنویں میں گر پڑیں تو یہ حکم 30 ڈول کھینچنے کے منافی نہیں ہے۔ جب یہ تمام مل کر مخلوط ہو کر بارش کے پانی میں کنویں میں گر پڑے تو منافات نہیں ہے۔
کیسے منافات نہیں ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں لأن مبنا حکم البیر علی جمع المختلف و تفریق المتفق، چونکہ بئر کے حکم کی جو بنا رکھی گئی ہے نا، جو اس کا مبنا ہے، وہ جو چیزیں مختلف ہیں ان کو جامع کرنے پر، مختلف چیزیں ہیں لیکن ان دونوں کا حکم ایک ہے. جی کنویں کے احکام میں اس طرح ہے کہ جو مختلف چیزیں ہیں ان دونوں کا حکم ایک ہے، ان کو جامع کیا ہے مختلف چیزوں کو. کیسے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ بھائی کتا اگر کنویں میں گر کر مر جائے، بکری کنویں میں گر کر مر جائے، کتا اور بکری، کتے کی جنس اور ہے، بکری کی جنس اور ہے، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن ان دونوں کو حکم میں جامع کیا، دونوں کے لیے حکم 40 ڈول کھینچنے کا لگایا. بکری کنویں میں گر کر مر جائے یا کتا کنویں میں گر کر مر جائے، خنزیر کنویں میں گر کر مر جائے یا ہرن کنویں میں گر کر مر جائے تو 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے. جب روایت اس طرح کہتی ہے تو پھر تعجب کی ضرورت کیا؟ اسی طرح جو چیزیں متحد ہیں، متفق ہیں، ان کو الگ الگ کر دیا، ان کے حکم کو جدا جدا کر دیا. وہ کیسے؟ کہ بھائی گائے اور بیل ان دونوں کی جنس ایک ہے، وہ دونوں متفق ہیں جنس میں، لیکن گائے کے لیے ایک کور پانی کھینچنے سے کنواں پاک، اور بیل کے لیے سارا پانی کھینچیں گے تب پاک ہوگا. تو جو چیزیں متفق تھیں ان کا حکم الگ الگ، جو چیزیں آپس میں مختلف تھیں ان کا ایک حکم. تو کنویں کے احکام جو ہیں ان کی بنا تفریق متفق اور اختلاف تفریق متفق، جو چیزیں متفق تھیں ان کو جدا جدا کر دیا، اور جمع مختلف جو مختلف تھیں ان کا حکم ایک کر دیا. تو یہ کنویں کا مبنا ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فجازہ، اس سے آگے شہید ثانی فرماتے فجازہ اضعاف ماء المطر لحکمہ. جازہ بمعنی امکنا، جازہ بمعنی یمکن. پس ممکن ہے کہ بارش کے پانی میں یہ 3 نجاسات جو مخلوط ہو کر کنویں میں گر رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس بارش کے پانی نے ان 3 نجاسات کی نجاست کو کمزور کر دیا ہو. ممکن ہے شریعت اسلامیہ کے حکم کے مطابق جی ان 3 نجاستوں کی نجاست کو بارش کے پانی نے کمزور کر دیا ہو. کیونکہ بارش کے پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ مطہر ہے، مطہرات میں سے ہے. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر پانی نجس ہو جائے تو نجس پانی پر بارش برس جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ممکن ہے کہ ان نجاستوں کی نجاست کو کمزور کر، چونکہ بالکل پاک تو نہیں کیا لیکن ان کی نجاست یہ تھی کہ 40 ڈول، کسی کے لیے 50، کسی لیے سارا پانی. لیکن جب بارش کے پانی میں مخلوط ہو گئے تو اس بارش کے پانی کی برکت سے ان کی نجاست میں تخفیف ہو گئی ہے، ان کی نجاست کم ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، خفیف ہو گئی ہے. تو اس لیے صرف 30 ڈول کھینچ دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض کے لیے 40، بعض کے لیے 50، بعض کے لیے سارا پانی، لیکن جب یہ اکٹھی ہو کر کنویں میں گر پڑے، بھائی اکٹھی ہو کر کنویں میں ویسے گر پڑے تو پھر تو حکم ان کا وہ ہے.
لیکن بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑے تو ممکن ہے کہ بارش کے پانی نے ان کی نجاست کو ذرا کمزور کر دیا ہو، تو 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے۔ دیکھیں ترجمہ عبارت، لہذا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واربعین دلون للثعلب والارنب والشاة والخنزیر والکلب والحر وشبہ ذالک، یعنی اربعین یعنی وبنزہ اربعین دلون، یعنی ویطہر البئر بنزہ اربعین دلون، کنواں پاک ہو جائے گا۔ کنواں پاک ہو جائے گا اس سے مراد کیا؟ یعنی کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا 40 ڈول کھینچنے سے، ثعلب لومڑی کے لیے، ارنب خرگوش کے لیے، شات بکری کے لیے، خنزیر وہ واضح ہے خنزیر سور جس کو کہتے ہیں، والکلب اور کتے کے لیے، ہیر بلی، وشبہ ذالک یا جو حجم میں ان کے مشابہ ہیں تو ان کے لیے 40 ڈول، ان کے لیے یعنی ان کی نجات موت کے لیے 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ والمراد من نجاست المستنۃ بالموت کما مرہ، ان کی نجاست سے مراد وہ نجاست ہے جو ان کی موت کے ساتھ مستند ہو، یعنی جو ان کی نجاست موت ہے اس کے لیے جمی پانی کھینچا جائے، باقی نجاست نہ خون وغیرہ جو ہے نا، کما مرہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ والمستند ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ حکم لگا دیا 40 ڈول والا ان سب کے لیے، لیکن مستند ضعیف ہے، جو روایت ان کے بارے وارد ہوئی ہے وہ ضعیف ہے۔ والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا، لیکن اس ضعف کا جبران کرنے والی جو شے ہے نا وہ شہرت ہے، البتہ علی ما زعموا بنا بر اس فرض کے کہ جو علماء کا گمان ہے۔ آپ کا یہ گمان نہیں، آپ اس شہرت کو جابرہ نہیں سمجھتے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو جابرہ نہیں سمجھتے، شہرت کو ہم حجت نہیں سمجھتے۔ وَقَضَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ سَنَدًا وَشُہْرَةً، اور اسی طرح بول رجل میں بھی ہے سند کے لحاظ سے بھی اور شہرت کے لحاظ سے بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی سند ضعیف ہے، شہرت جابرہ ہے۔ وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، فرما رہے ہیں کہ بول رجل کے لیے بھی 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، تو لفظ رجل یہ مسلمان کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے، لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ تخرج المرأۃ والخنثی، مرأہ اس سے خارج ہو گئی رجل کی قید سے، خنثی خارج ہو گیا، فیلحق بولہما بما لا نص فیہ، لہذا ان دونوں کا بول ما لا نص فیہ کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ وقضا بول الصبیہ، اسی طرح بول صبیہ وہ بھی ما لا نص فیہ میں داخل ہوگا، کیوں؟ چونکہ رجل کی قید سے وہ بھی خارج ہے۔ لیکن اما الصبیو، بہرحال جو صبی ہے، فسیاتی، اس کے بارے ان قریب آ جائے گا کہ اگر وہ صبی 2 سال سے زیادہ ہو، رضی نہ ہو، دودھ پینے کی حد سے اوپر ہو، غذا کھاتا ہو اور ابھی تک بالغ نہ ہو، تو اس کے بول کے لیے 7 ڈول کھینچنے سے، اور اگر رضی ہو تو 1 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں، اما الصبی فسیاتی، اس کا حکم ان قریب آ جائے گا۔ اب سوال، ولو قیلا فیما لا نص فیہ بنزہ 30 او 40 وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل، اور اگر کہا جائے ما لا نص فیہ کے بارے بنزہ 30 کے ہم قائل ہو جائیں، او 40 یا 40 کے ہم قائل ہو جائیں ما لا نص فیہ کے لیے، تو پھر وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل، تو بول خنثی میں ما لا نص فیہ سے جو اکثر الامرین ہے، اور بول رجل سے یعنی ما لا نص فیہ اور بول رجل، ان دو میں سے جو اکثر الامرین ہے
بول خنثی کے لیے وہ کھینچا جائے گا۔ تو اسی عبارت میں اشکال ہے کہ اگر 30 کے قائل ہو جائیں تو پھر تو بول رجل اور مالا نصفی سے اکثر الامرین کیا بنتا ہے؟ بول رجل والا حکم، یعنی 40 تو۔ لیکن اگر ہم مالا نصفی کے لیے 40 کے قائل ہو جائیں تو پھر بول رجل کے لیے بھی 40، مالا نصفی کے لیے بھی 40، تو خنثی کے بول کے لیے 40 ہی بنا۔ یہاں اکثر الامرین تو بن ہی نہیں سکتا، لیکن شہید نے ثلاثین اور اربعین دونوں کا ذکر کر کے پھر فرمانے کہ ان میں سے اور بول رجل میں سے جو اکثر الامرین ہو۔ تو اب مالا نصفی کے لیے ہم 40 کے قائل، تو بول رجل کے لیے 40 کی روایت، تو اکثر الامرین کیا بنے گا؟ 40 ہی بنے گا۔ ہاں، مع احتمال الاجتزاء بالاقل، حالانکہ احتمال ہے اکتفا کا اقل کے ساتھ، کہ اقل یعنی بول رجل کے لیے 40 ڈول اور مالا نصفی کے لیے ہم قائل ہو جائیں 30 ڈول کے، تو فرماتے ہیں 30 پر بھی اکتفا کر دیں تو بھی کافی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ مالا نصفی خنثی مالا نصفی میں شامل، تو اس کے بول کے لیے 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، 30 پر اکتفا کرنا صحیح ہے۔ حالانکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقع کے لحاظ سے وہ مرد ہو تو 40 تو ہونے چاہیے، اکثر الامرین ہونے چاہیے، لیکن اب فرماتے ہیں کہ نہیں، 30 کے ہم اگر 30 ڈول اس کے لیے کھینچ جائیں نا، کھینچ دیں تو بھی کافی ہونے کا امکان ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی وہ اس لیے کہ بھائی ہم 30 پر تو متفق ہیں، 30 ڈول کھینچنے تو ہم پر واجب ہیں، ضروری ہیں، لیکن کیا اس سے زیادہ جو 10 ڈول ہیں کیا ہمیں وہ 10 ڈول کھینچنے کی بھی تکلیف ہے کہ مزید 10 ڈول ہم کھینچیں؟ کیا وہ ہم اس کے مکلف ہیں؟ کیا وہ ہمیں تکلیف ہے مزید 10 ڈول کی؟ تو چونکہ یہاں شک فی تکلیف ہے، اور جہاں تکلیف میں شک ہو وہاں اصالت البراءت کو جاری کیا جاتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہم مزید 10 ڈول کھینچنے سے بری ہیں، لذا اصالت البراءت کو جاری کرتے ہوئے 30 پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ چونکہ ٹھیک ہے احتمال ہے کہ وہ واقع کے لحاظ سے مرد ہو، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے نا کہ وہ واقع کے لحاظ سے عورت ہو، تو 30 ڈول کھینچنا اس کے تو ہم مکلف ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو ہم یقیناً مکلف ہیں 30 ڈول کھینچنے کے، لیکن جو مزید 10 ڈول ہیں کیا ہم اس کے بھی مکلف ہیں؟ اس میں شک ہے۔ جب شک ہے تکلیف میں تو اصل براعت ہے، لہذا 30 پر اکتفا کرنا صحیح ہے اصالت البراعت کے لحاظ سے۔ ہاں، مع احتمال الاجتزاء بالاقل، حالانکہ اقل یعنی 30 پر، یعنی 30 مالا نصفی میں ہم قائل ہو جائیں 30 کے، تو پھر 30 پر اکتفا کرنا بھی یہ ہمارے لیے یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ للاصل، اصالت البراءت پر عمل کرتے ہوئے۔ وَنَزْحِ ثَلَاثِينَ یعنی وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِنَزْحِ ثَلَاثِينَ دَلْوًا، 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، لِمَاءِ الْمَطَرِ اس بارش کے پانی کے لیے، المخالط للبول والعذرۃ وخرء القلب، کہ جو بارش کا پانی مخالط ہے بول، عذرہ، خرء قلب، ان 3 نجاسات کے ساتھ، یعنی یہ 3 نجاسات بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑیں تو 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، فی المشہور، اس میں بھی شہرت یہی ہے۔ لیکن والمستند روایت مجہولت الراوی، جو مستند ہے 30 ڈولوں کا، 30 ڈول کھینچنے کا جو مستند ہے وہ روایت ایسی روایت ہے
مجہولت الراوی، جس روایت کا راوی مجہول ہے، مجہول الحال۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ کہ چونکہ اس کی مدح ثابت نہیں کہ ہم اس کو قبول کریں، اور اس کی قدح ہمارے لیے ثابت نہیں کہ اس کو طرح کریں، پھینک دیں، تو نہ اس کی مدح ثابت نہ اس کی قدح ثابت، تو ایسے کو مجہول الحال کہا جاتا ہے، ایسے راوی کو۔ ہاں، اب سوال، کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ نجاسات جو 3 ذکر ہوئی ہیں، کسی کے لیے 50 کا حکم ہے، کسی کے لیے الگ ہو 40 کا حکم ہے، کسی کے لیے جمی پانی کھینچنے کا حکم، اور اگر یہ تینوں مخلوط ہو کر بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑیں تو صرف 30۔ عجیب بات ہے یہ۔ تو یہ اس تعجب کو زائل کرنے کے لیے شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ وَإِيجَابُ 50 لِلْأَزْرَةِ و40 لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعِ لِلْبَعْضِ، 50 ڈول کا واجب ہونا ازرع انسان کے لیے، اور بعض کے لیے 40 ڈول، یعنی بول رجل کے اس کے لیے 40، والجمی للبعض، اور سارا پانی کھینچنے کو واجب قرار دینا بعض کے لیے، یعنی خرع قلب کے لیے۔ توجہ، ایجاب 50 تو ان کے لیے 50 40 جمی پانی کھینچنا واجب قرار دینا، منفردن، در حال کہ وہ الگ الگ ہوں، لا ینافی وجوب 30 لہو، منافی نہیں ہے فی وجوب 30 ڈول کے وجوب کو، یعنی 30 ڈول کھینچنے کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ لہو، لہو ہو ضمیر کا مرجع ما ذکر، جی ما ذکر سے مراد یہ 3، تو ان 3 نجاسات کے لیے 30 ڈول کھینچنے کا وجوب منافی نہیں، مجتمعاً، اس حال میں، یہ حال واقع ہے ان تینوں سے، اس حال میں کہ وہ اکٹھی ہوں، تینوں جمع ہوں، مخالطاً، یہ دوسرا حال ہے اسی سے، اس حال میں کہ وہ بارش کے پانی میں مخالط ہوں، مخالطاً للماء، یعنی بارش کے پانی میں مخلوط ہوں، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر سن لیں عبارت، ایجاب 50 یہ مبتدا ہے، ایجاب اور لا ینافی اس کی خبر ہے، تو اس لحاظ سے عبارت سنیں، وَإِيجَابُ 50 لِلْأَزْرَةِ و40 لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعِ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا لا ینافی وجوب 30 لہو، ان 3 نجاسات کے لیے، مجتمعاً، جبکہ وہ تینوں اکٹھی ہوں، مخالطاً للماء، جبکہ وہ بارش کے پانی میں مخلوط ہوں، تو اس کے منافی نہیں۔ کیوں منافی نہیں؟ عدم منافات کی علت کو اب بیان کر لام تعلیل کے ساتھ، لأن مبنا حکم البئر علی جمع المختلف، اس لیے کہ کنویں کے پانی کا حکم جو ہے نا، اس کا مبنا مختلف چیزوں کی جامع پر ہے، مختلف چیزوں کو جامع کر دینا، ایک حکم میں خنزیر اور بکری دونوں کے لیے 40 کا مثلا حکم لگا دینا، وتفریق المتفق، اور جو چیزیں آپس میں متفق تھیں ان کو جدا کر دینا، ان کو الگ الگ کر دینا، مثلا خنزیر اور کتا، ان دونوں کی جنس ایک ہے، چونکہ دونوں نجس العین ہیں، یہ دونوں نجس العین ہیں، تو ان میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح مثال آپ یہ دیں کہ گائے اور بیل جن کی جنس ایک ہے، تو ان کو آپ نے الگ الگ ان پر حکم لگایا ہے کہ بیل کے لیے سارا پانی کھینچو اور گائے کے لیے صرف ایک کور پانی کھینچو تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ ہاں، تو کنویں کا جو مبنا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو جامع کر دیا اور جو متفق تھی ان کو الگ الگ کر دیا، فجازا
تو اب فرما رہے ہیں امکان احتمال پیش، فجاز بمعنی یمکن و امکنا، پس ممکن ہے اضعاف و ماء المطر کہ بارش کا پانی کمزور کر رہا ہو، کس کو؟ ان نجاسات کی نجاست کو، جو نجاسات بارش کے پانی میں مخلوط ہو چکی ہیں، تو ممکن ہے بارش کے پانی نے ان کی نجاست کو کمزور کر دیا ہو، لے حکم ہی یعنی لے حکم ماء المطر، چونکہ بارش کے پانی کا حکم یہی ہے کہ وہ بھی مطہرات میں سے ہے۔ وَإِن لَّمْ تَذْهَبْ اعیان هذه الاشیاء، اگرچہ ان اشیاء کی عین ختم نہ بھی ہوئی ہو، عین ازرا بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر ابھی تک باقی ہو، اس کی عین خرع قلب کی عین باقی ہو اور کنویں میں گر پڑے۔ وَإِن لَّمْ تَذْهَبْ اعیان هذه الاشیاء، اگرچہ ان اشیاء کی اعیان ابھی تک ختم نہ بھی ہوئی ہوں۔ یہ جملہ کیوں لکھا انہوں نے؟ اس لیے لکھا کہ محقق کے علی جو ہیں کرکی، وہ یہاں ان کا ایک اور قول، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ تین نجاسات بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر کنویں میں گر پڑیں تو 30 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ عین نجاست ختم ہو چکی ہو۔ لیکن شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ وَإِن لَّمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ، ان کے قول کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ان کی عین ابھی باقی ہو اور کنویں میں گر پڑیں، تب بھی 40 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ إِن لَّمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَٰذِهِ الْأَشْيَاء، اس قید کا، اس جملے کا اضافہ کرنے سے مقصود کیا ہے؟ محقق کے کرکی کے قول کو رد کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔